اور کوثر یعنی کثرت سے صحابہ کا دینا محبت ہے، بنوت کا لینا حکمت ہے، اور کثرت سے صحابیت کو دینا، صحابیت کا دینا یہ عنایت ہے۔ بیٹے لیے حکمت کے تحت، یار دیے محبت کے تحت، یار دیے توجہ ہے۔ ایک بدبخت نے یار کے لفظ پہ بھی اعتراض کیا، یار کے لفظ پہ کہ نبی کے یار، اس نے اعتراض کیا تھا اور اس کا اعتراض بنتا ہے کیونکہ اس نے پوری زندگی دیکھے ہی یار ہیں، اس نے پوری زندگی دیکھے ہی یار ہیں، کبھی ماں کے، کبھی بہن کے، کبھی بیوی کے، اس نے دیکھے ہی یار ہیں، دیکھے ہی یار ہیں، اور متا دکھاتا ہی یار ہے، وفادار نہیں دکھاتا، وہ یار دکھاتا ہے وفادار نہیں دکھاتا۔ اللہ نے بنوت کو لیا ہے، صحابیت کو دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، کثرت سے صحابہ عطا کیے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، حبیب سگا تو بعض دفعہ یوں بھی کہہ دیتا ہے، سآوی الی جبل یاسمونی من الماء، سآوی الی جبل یاسمونی من الماء، لیکن یہ تجھے نہیں کہیں گے، یہ تیرے اشارہ ابرو کے منتظر ہوں گے، تو اشارہ کرے گا یہ آگ میں کود جائے۔ حبیب یہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑ آئیں گے، توجہ بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ تجھے بیٹا یاد نہیں آنے، یہ تجھے بیٹا یاد، دیکھو نا زید بن حارث، زید بن حارث، یہ تجھے بیٹا یاد، انہوں نے والدین کو کہا تھا ابا جان تمہاری محبتیں، شفقتیں، الفتیں، عنایتیں، مودتیں، عقیدتیں، رحمتیں، شفقتیں ایک طرف، لیکن محمد مصطفیٰ کی پیار بھری مسکراہٹ ایک طرف، یہ تجھے بیٹا یاد، لیکن تو نے بھی انہیں باپ یاد نہیں آنے دینا، تو نے بھی انہیں باپ یاد نہیں آنے دینا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ایک قرات ہے وہوا ابو لہم، اور ابو داود میں روایت آتی ہے انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، اور اس کے ہم معنی مشکات میں بھی روایتیں آتی ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ حبیب حقیقی بیٹا تو کبھی یوں بھی کہہ دیتا ہے سآوی الی جبل، اور یہ تیرے ساتھ ایسی محبت کریں گے، ایسی کریں گے تجھے حقیقی یاد نہیں آنے دیں گے۔ کوئی حبشہ کو چھوڑ کے تیرے قدموں میں پہنچے گا، کوئی فارس کو چھوڑ کے تیرے قدموں میں پہنچے گا، کوئی روم کو چھوڑ کے تیرے قدموں میں پہنچے گا، کوئی بنو تمیم سے آئے گا، کوئی بنو عدی سے آئے گا، کوئی بنو ثقیف سے آئے گا، کوئی بنو امیہ سے آئے گا، اور تیرا ہی ہو کے رہ جائے گا، تیرا ہی ہو کے رہ جائے گا۔ کوئی تیرے لیے آگ کے کڑا، کوئی تیرے لیے آگ کے انبار میں ڈوب جائے گا، تیل کے کڑاہے میں چھلانگ لگا جائے گا، کوئی تیرے لیے تختے دار پہ چڑھ کے کہے گا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، تو تیج ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ یہ تیرے لیے وہ کریں گے جو سگا بھی نہیں کرتا، یہ وہ کریں گے تختے دار پہ لٹکیں گے، یہ تپتے تیل کے کڑاہوں میں جھلسیں گے، یہ تپتی ریت پہ لیٹیں گے، تپتی ریت پہ لیٹیں گے، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختے دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں۔ یہ ریت پہ لیٹ کے، کوئلوں پہ لیٹ کے چربی پگھل رہی ہوگی، پھر بھی زبان حال سے کہیں گے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ
حضور تجھے صحابہ اور کوثر کثرت سے دیے، ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انا اکثرہم انا اعطینا کل کوثر انا اکثرہم تابعا یوم القیامت، میں اپنے صحابہ متبعین کے اعتبار سے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دینی تسلی ہے اور ذکر صحابہ کا ہو رہا ہے، یہ تو انہیں بھی ملے ہیں جن کو بیٹے بھی ملے ہیں، یہ تو انہیں بھی ملے ہیں جن کو بیٹے ملے ہیں، باقیوں کے پاس بیٹے بھی تھے، نبی بھی بنے، صحابہ بھی تھے، تو یہاں بنوت لے کے صحابیت دی جا رہی ہے، کون سی نئی بات ہے؟ تسلی کے لیے تو انفرادی کمال چاہیے، امتیازی خصوصیت چاہیے۔ جواب سنیے، مانتے ہیں اللہ نے صحابہ ان کو بھی دیے جن کے بیٹوں کو نبوت عطا کی، لیکن یاد رکھیے جتنے اور جیسے مصطفیٰ کو دیے اتنے اور ویسے کسی کو نہیں، صحابہ سب کو دیے۔ 100 باتوں کی ایک بات کر رہا ہوں، درجنوں کتابوں سینکڑوں صفحات کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سب کو دیے، لیکن جتنے اور جیسے مصطفیٰ کو دیے اتنے اور ویسے کسی کو نہیں دیے۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، بات ختم کر رہا ہوں، آپ یہیں سے سمجھ لیجئے وہ موسیٰ کے صحاب تھے، یہ مصطفیٰ کے صحاب ہیں۔ حفیظ جلندری کہتا ہے کہا تھا قوم نے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جب کہا قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے نکلو، انہوں نے کیا کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہا تھا قوم نے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے، جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں ان سے پیٹ بھرنے دے، خدا کو ساتھ لے جا، دشمن سے لڑائی کر، ہمارے واسطے خود ہی قسمت آزمائی کر، ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجرنے کو، خدا اور اس کا موسیٰ ہی بہت کافی ہے لڑنے کو۔ تو وہ تھے جو موسیٰ کے حکم پہ نہ نکلے، اور یہ تھے جو اشاروں پہ کٹ گئے، وہ تھے جو حکم پہ نہ نکلے، یہ تھے جو اشاروں پہ کٹ گئے، وہ تھے جو بالغ اور مرد ہو کے نہ نکلے، یہ معوذ و معاذ ہیں، یہ بچپن میں بدر میں چڑھ گئے۔ جناب علی وہ تھے جو صحت مند ہو کے نہ نکلے، یہ عمر بن جموح جیسے معذور تھے، احد کے صف اول میں پہنچ گئے۔ اور کہنا چاہوں گا وہ مرد ہو کے نہ نکلے، یہ عورتیں ہو کے نہ رہی، یہ عورت ہے جس کا خامند بھی جہاد میں، بیٹا بھی جہاد میں، بھائی بھی جہاد میں، باپ بھی جہاد میں، ایک ایک کی شہادت کی اطلاع ملی، یہ غمگین نہ ہوئی، اس وقت ہوئی جب مصطفیٰ کی شہادت کی خبر ملی، یہ مدینہ سے نکل پڑی، یہ تڑپ گئی، یہ بھڑک گئی، اس کی آنکھیں برس رہی ہیں، اس کی پلکیں چھلک رہی ہیں، یہ میدان احد کی طرف لپک رہی ہے، باپ بیٹے بھائی شوہر کی شہادت کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کی ممتا کی وجہ سے، مصطفیٰ کی محبت و عقیدت کی وجہ سے ایک ایک سے پوچھتی ہے میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ اگر مصطفیٰ سلامت ہے میری ساری کائنات سلامت ہے۔ حفیظ جلندری تڑپ جاتا ہے، اس کے جذبات کو یوں قلم بند کرتا ہے اور منظر کشی یوں کرتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنائی ہی سناتے جا رہے تھے سب خواص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا، لوگوں نے کہا سلامت ہے، کہا جا کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، جب جا کے دیکھا نظر آیا کہ جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ بس اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، ایک بات اور کہتا ہوں،
عرض یہ کر رہا ہوں توجہ 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 وہ تھے جو ہر روز فرمائش کرتے تھے نئے کھانے کے لیے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا، وہ تھے جو ہر روز فرمائش کرتے تھے نئے کھانے کے لیے، اور یہ تھے جو دیواروں پہ ہاتھ بھی پھیرتے تھے سوئی بھی ملے تو لے جانے کے لیے، سوئی بھی ملے تو لے جانے کے لیے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے نصف دیا کسی نے ثلث لا دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا بھی تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو تھا لا کے دھر دیا۔ سب کو دیے لیکن جتنے اور جیسے مصطفیٰ کو دیے اتنے اور ویسے کسی کو بھی نہیں دیے۔ اب تسلی بنی کہ نہیں بنی؟ حبیب یہ تیرے لیے وہ کریں گے جو بیٹا باپ کے لیے نہیں کرتا، تیر تجھ پہ برسیں گے سینہ یہ لگائیں گے، حبیب یہ تیرے لیے وہ کریں گے۔ تو میں نے تجھے کوثر کی صورت میں کثرت سے اصحاب و متبعین دے دیے، یعنی حکمت کے تحت حقیقی اولاد کو لیا، جسمانی اولاد کو لیا، اور پوری دنیا میں روحانی اولاد کو پھیلا دیا۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کا نام لے۔ اور آخری معنی توجہ ہے سب کی، کوثر کا ایک، یہ تو 26 معنی تفسیر بحر محیط میں ہے، کس پہ بات کروں؟ ہر معنی ساقی کوثر کے شایان شان ہے، کسے چھیڑوں کسے چھوڑوں، کسے چھوڑوں کسے لاؤں کسے بچاؤں، اس لیے کیوں نہ میں ابن مسعود کے قدموں میں چلا جاؤں، کیوں نہ ابن مسعود ابن عباس کے قدموں میں چلا جاؤں۔ کون ابن عباس؟ جس کے لیے نبی یوں دامن پھیلا کے کہتے ہیں اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے تفسیر کا علم دے دے اور دین کا فقیہ بنا دے، تاکہ بعد میں ابو حنیفہ آئے تو اس کا خوشہ چی بن جائے، وفقہہ فی الدین، اسے دین کا فقیہ بھی بنا دے۔ توجہ، ابن مسعود ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف میں روایت آتی ہے الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو جو اللہ نے بنوت لے کے کثرت کی صورت میں نبوت کو عطا کر دی ہے، کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں خیر کثیر کا مطلب ہے ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب میں پوری صورت کا خلاصہ نکالنے لگا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب جو تیری شایان شان تھا وہ سب کچھ ہم تجھے دے کے تیرے ہو گئے۔ اعطیناک الکوثر، اے حبیب جو تیری شایان شان تھا وہ ہم تجھے دے کے تیرے ہو گئے۔ اب وہ شکر کا تقاضا کرتا ہے، اور شکر بھی ایسا جیسی نعمت شکر ویسا، اور جب نعمت بڑی ہے شکر بڑا، جو نماز اور قربانی سے ہوتا ہے، لہٰذا تو منعم و محسن کے لیے نماز اور قربانی خالص کر دے، کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حبیب ہم سب کچھ جو تیری شایان شان تھا تجھے دے کے تیرے ہو گئے، تو سب کچھ ہمارے لیے کر کے ہمارا ہو جا، ہم تیرے تو ہمارا، جب میں تیرا تو میرا، تو ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن خود ہی ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم نصیب فرمائے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وفقنا لخدمة الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين غلب الاسلام والمسلمين اهد الكفار والمشركين والا فاهلك الكفار والمشركين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع درجات الشهداء والمجاهدين اللهم اغفر للمؤمنين اللهم ارفع درجات القائدين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ضرورت مندوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ مولا کریم مولانا عبدالقیوم صاحب، مولانا حفیظ اللہ طاہر، ان کے رفقا، اس گاؤں کے جتنے بھی ساتھی اس پروگرام کے لیے کوشش کرتے رہے، سب کو اپنی شایان شان اجر عطا فرما۔ مولا کریم ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے حاجی شہزاد صاحب کی مولا کریم تمام پریشانیاں ختم فرما، ہم سب کو تھوڑی محنت سے زیادہ رزق حلال نصیب فرما، ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، سب کو پورا فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔